بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میری آسان اسلامیات برائے جماعت دوم۔ پیارے بچوں، آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے سبق سچ کی اہمیت پڑھا تھا۔ آج اس کی عملی مشق جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 39 یعنی 39 کھولیں گے تو اس میں اس کے سبق کی عملی مشق دی گئی ہے۔ تو آئیے ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں خالی جگہ پر کرنی ہے اور اس میں 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو، یہاں خالی جگہ تھی تو میں نے سبق میں سے یہاں لفظ لگا دیا جو کہ آپ نے سبق پہلے پڑھا تھا، اس میں سے سچ بولنے۔ تو دین اسلام اپنے ماننے والوں کو سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسرا سوال ہے سچ انسان کی ہر جگہ، یہاں خالی جگہ تھی، ہوتی ہے۔ سچے انسان کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ سچائی، خالی جگہ سی تھی یہاں پہ، کا سرچشمہ ہے۔ سچائی نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ سچ بولنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہاں خالی جگہ تھی تو یہاں لفظ صادق آیا، صادق کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سچ بولنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ نمبر 5، جھوٹ تمام، یہاں خالی جگہ تھی اس کی جگہ پہ برائیوں آ گیا۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ یہ بچوں مختصر سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے مختصر دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے سچ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے پہلے سبق میں پڑھا تھا، وہی جواب ہم یہاں دیں گے کہ سچ بولنے سے صحیح اور درست بات کرنا مراد ہے۔ سچ بولنے سے مراد کیا ہے؟ صحیح اور درست بات کرنا۔ دوسرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کے بارے میں فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے سچ بولنے کے کوئی سے 2 فائدے لکھیے۔ تو بیٹا پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے، اور سچ بولنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ آپ نے گھر کا کام آج کا یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کو جو پڑھ لیا تھا اس کی عملی مشق جو آپ کے سامنے ہے، اس میں سے آپ نے ان 8 سوالوں کو دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد جہاں خالی جگہ کے لیے مناسب الفاظ ہیں وہ لگانے ہیں، اور دوسرے مختصر آپ نے جواب دینے ہیں۔ ان دونوں کو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اندر، کاپی کے اندر لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔